بعض مرتبہ غلط فہمی کی بنیاد پر امن پسند لوگوں کی طرف سے بھی فلسطین کے 2 ریاستی حل کی بات ہوتی ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین میں 2 ریاستیں قائم ہوں، ایک اسرائیل کی ریاست اور ایک فلسطین کی ریاست۔ یہ بالکل مغالطہ انگیز مطالبہ ہے، ہم اس کی کھل کر تردید کرتے ہیں۔ ہم روز اول سے اسرائیل کے قیام کے خلاف ہیں۔ ہمارے بانی پاکستان نے روز اول سے اسرائیل کے وجود کو مغربی طاقتوں کا ناپاک بچہ قرار دیا تھا، اور آج تک ہم اس عقیدے پر قائم ہیں۔ لہذا یہ فیصلہ کہ اسرائیل نے جس نے علاقوں کو فتح کر لیا ہے وہ اس کے رہیں، اور غزہ اور جنوبیہ کے غربیہ کے اندر فلسطین کی ریاست قائم ہو جائے، یہ ہرگز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا 2 ریاستی حل کی جو بات کی جاتی ہے اس سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے۔ تیسری بات، ساری دنیا میں یہاں تک کہ مغربی پروپیگنڈے کے زیر اثر مسلمان حکومتوں میں بھی ایک انتہائی زبردست غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی مغربی ممالک کے ایک پروپیگنڈے کے تحت ہے۔ یہ مغربی ممالک کا اور خاص طور پر امریکہ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم کسی غاصب کے قبضے کے خلاف جدوجہد کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو دہشت گرد، اس کو ارہابی، اس کو ٹیررسٹ قرار دے کر دنیا میں بدنام کرتا ہے۔ ان سب پر جہاد اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ حسب استطاعت تمام مسلمانوں پر جو جہاں بھی رہتا ہو اس کو اس معنی میں اس پر جہاد فرض ہے کہ وہ جو مدد ان کو پہنچا سکتا ہو وہ مدد پہنچائے۔ لبیک لبیک۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع کا پیغام ہونا چاہیے سارے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کریم سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن کا ترجمہ یہ ہے، وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، سارے مسلمانوں کو، مالکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے اور ان مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جن کو دشمن نے دبایا ہوا ہے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نجات عطا فرما دیجیے، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دیجئے، ہمارا کوئی حامی پیدا کر دیجئے۔ قرآن یہ ان بچوں کا، ان عورتوں کا اور مردوں کا حوالہ دے کر سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت سورہ توبہ کی